رمضان کا الوداعی جمعہ، جمعۃ الوداع، کیا یہ کہنا درست ہے؟ کیا یہ اصطلاح شریعت میں ہے؟ کیا شریعت میں آخری جمعہ کو جمعۃ الوداع کے نام سے کوئی پروٹوکول دیا گیا؟ خبردار، یہ نام بھی شریعت میں نہیں ہے، یہ اصطلاح شریعت میں نہیں آئی، اور پھر اس کی عبادات اور ان کی فضیلت یہ کہاں سے ثابت ہو سکتی ہے؟ سوچیں کہ جب کوئی ایک نام ہی شریعت میں نہ ہو، ایک چیز ہی شریعت میں نہ ہو، تو پھر اس کی فضیلت کیسے ہوگی؟ کجا یہ کہ مختلف نمازیں، مختلف اعمال، مختلف وظائف اور ان کے مخصوص طریقے، یہ سب خود ساختہ اور بدعت ہے۔ بہت سے لوگ رمضان کے آخری جمعہ میں ایک مخصوص نماز ادا کرتے ہیں، نوافل یا اسی طرح فرض کی نیت سے نماز، اور سمجھتے ہیں کہ اس نماز کے ادا کرنے سے وہ ماضی میں جو ان کی نمازیں رہ گئی ہیں، چھوٹ گئی ہیں، ان فرض نمازوں کا یہ کفارہ ہو جائے گا، وہ معاف ہو جائیں گی یا ان کی قضا ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے جب ایک چیز ہی ثابت نہیں ہے تو آپ اس کے طریقے اور اس کے فضائل اور گناہوں کی پاکی کے سرٹیفکیٹ یا فرض کی ادائیگی کا سرٹیفکیٹ کیسے دے سکتے ہیں؟ لہٰذا آخری جمعہ کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے یا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ غلطی پر ہے۔ صرف یہی جمعہ نہیں، ہر جمعہ کی اہمیت ہے اور اس کی فضیلت یہی کہ اول وقت میں جانا اور غور و خوض سے جمعہ سننا اور باجماعت جمعہ ادا کرنا، یہ جمعہ کے احکام و آداب میں شامل ہے۔ اس میں کسی ایک جمعہ کو یا آخری جمعہ کو کوئی برتری نہیں ہے۔ لوگوں نے تو نمازیں بھی اور پھر ان کے طریقے بھی اور ان کے نام بھی انٹروڈیوس کروا رکھے ہیں۔ مثلاً جمعہ کا نام یتیم جمعہ یا الوداعی جمعہ، اور نماز کا نام صلاۃ الفائدہ یا قضائے عمری کے نام کی، کچھ 100 رکعت بتاتے ہیں تو کچھ 4 رکعت۔ دیکھیں کہ جب ایک چیز ہی ثابت نہیں ہے تو پھر اس کے بارے میں مزید بحث کی یا اس کے طریقوں کی یا اس میں ورائٹی کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے؟ یہ بدعت ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایسے اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں، ایسا نہ ہو کہ معافی تلافی کے چکر میں الٹا تباہی و بربادی ہو جائے، کیونکہ بدعت کا یہی انجام ہے۔ یعنی جو بھی کام آپ سنے سنائے بغیر ثبوت کے سنت کی مخالفت میں کرتے ہیں، وہ قبولیت کا نہیں بلکہ ہلاکت اور جہنم میں جانے کا سبب بنتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ ہے تو نماز، ہے تو دعا، ہے تو نیکی کا کام۔ یاد رکھیں کہ نیکی صرف وہی ہوتی ہے جو اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق ہو۔ جب قرآن و حدیث دونوں میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے، پھر وہ نیکی کیسے ہو گئی؟ پھر خواہ آپ نیک نیتی کے دعوے کریں کہ میری نیت تو نیک ہے، میرا مقصد تو اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، گناہ معاف کرانے ہیں، جنت میں جانا ہے۔ نیت جتنی نیک ہو، جب تک عمل ثابت نہیں ہے وہ بدعت ہی ہوگا۔